نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين. پارہ 27 ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا نقصان یعنی کتنا بڑا خسارہ ہے کہ جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں، اوقات مطلب وقت، اپنے وقت کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یعنی ساری عمر علم کے راستے میں انسان رہتا ہے، لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھا ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی براہ راست اس کے دل پر اس کے رازوں یا معنی واقع ہوتے ہیں. یعنی وہ جو ہے ساری عمر علم سیکھتا رہتا ہے لیکن قرآن کا علم حاصل نہ کرے، یا پھر قرآن پڑھے لیکن اس کا اثر نہ ہو. یعنی ایک شخص بہت پڑھا لکھا ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، ساری زندگی پڑھنا پڑھانا اس کا کام ہے، طرح طرح کے علم اور فلسفی یعنی طرح طرح کے علم سے واقف ہے، لیکن اس نے نہیں پڑھا تو صرف کیا؟ قرآن نہیں پڑھا. نہیں جانا تو کیا نہیں جانا؟ قرآن کو نہیں جانا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کے دل پر اس کا کوئی اثر ہوا، اس کے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا. تو یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. تو ساری عمر علم سیکھنا اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں اگر ہم قرآن کا علم سیکھیں، اس کے ساتھ ہی اس علم کو بھی لے کر چلیں تو وہ بہت زیادہ اچھی بات ہے اور ہمارے فائدے کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر یہ والا علم چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کا علم چھوڑ دیتے ہیں، تو آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں سب سے پہلے پوچھیں گے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جو ہمارا حال ہو رہا ہے، اس دنیا میں جو رسوائی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ ایک الگ بات. ٹھیک ہے، تو دنیا میں بھی اس کی سزا اور آخرت میں بھی اس کی سزا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پڑھ رہے تھے پارہ 26 میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جس میں جو تھوڑی سی کنورسیشن تھی ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے بیچ میں، اور پھر جو ان کی بیوی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ جو بیچ میں آ کر وہ بولی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ دیکھیں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوشخبری دی، اور خوشخبری کس کی دی؟ ایک بیٹے کی خوشخبری دی. اور وہ بھی کون سے بیٹے کی؟ آگے دیکھیں. ایک جب انہوں نے ایک جو خوشخبری دی وہ دی جاننے والے یعنی علم والے بیٹے کی، یعنی وہ علم بھی رکھتا ہوگا اور اس کے پاس علم، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم آیت نمبر 28 میں دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ جب کھانا نہیں کھا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا. تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ ڈریے مت، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، اور وہ بھی ایک لڑکے کی اور علیم بہت علم والے کی. یعنی وہ ایک عمر کو پہنچے گا اور اس میں جو ہے وہ اس کے پاس ایک خاص علم ہوگا، خاص عمر کو پہنچے گا، اور اس کو علم بھی حاصل ہوگا، اور آپ اس کو دیکھو گے بھی، یعنی اس کو بڑھتا ہوا، اور اس کے پاس جب علم آئے گا آپ اس کو دیکھو بھی کوئی بھی، تبھی تو وہ خوشخبری ہوئی نا. ورنہ اگر ماں باپ زندہ نہ ہو اور بیٹے کو علم حاصل ہو تو، یا بیٹے کو کچھ ملے، تو وہ کیسی خوشخبری ہوگی؟ تو خوشخبری سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک لڑکا ہوگا، بڑا ہوگا، اور اس کے بعد اس کو ایک خاص علم ملے گا، اس عمر تک پہنچے گا وہ. یہی آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے. یہ سنتے ہی فوراً وہ آئیں اور کیا کرنے لگی؟ عجوزن عقیم، یعنی میں بڑھیا ہوں، بانجھ. عقیم کس کو کہتے ہیں؟ عقیم ایک ایسی عورت کو کہتے ہیں جو شروع سے ہی، یعنی جس کے اندر ایسی صلاحیت نہ ہو کہ وہ شروع سے بچہ پیدا کر سکے. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ اسٹڈی ہوئی ہے، سروے ہوا ہے، اس کے اکارڈنگ آج کل یہ جو نمبرز ہیں اس کے بڑھتے جا رہے ہیں. 60 to 80 ملینس پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے وہ بیبیز نہیں دے سکتے. لیڈیز جو ہے وہ یعنی، اور اب یہ بیماری جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، یہ اسٹیٹس اب بڑھتے جا رہے ہیں. تو ان کے اندر ڈپریشن تھا، ایک خاص ڈپریشن تھا، جس کی وجہ سے وہ چیخی اور کہا میں بڑھیا اور بچہ دوں گی. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں
آپ کے رب نے اسی طرح کہا ہے. یعنی وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہم سے ایسے بات مت کریں، ہم فرشتے ہیں، یا ہم ابراہیم علیہ السلام سے بات کرنے آئے ہیں، یا یہ ہمارے پروٹوکول کے خلاف ہے کہ ہم آپ سے بات کریں، بلکہ وہ ان کی سچویشن کو دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہاں آپ کے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے. اور وہ حکمت والا اور علم والا، یعنی اس کو پتا ہے کہ اس کو کس عمر میں بچہ دینا ہے، اور اس کی اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ بہت علم والا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ بچہ آگے جا کر کیا بنے گا، کتنے انبیاء اس کی نسلوں میں سے نکلیں گے، بے شمار انبیاء اس کی نسلوں میں سے نکلیں گے. تو وہ معمولی بچہ نہیں تھا، وہ بہت قیمتی، یعنی بہت الگ بچہ تھا کہ جس میں پوری نسل آنی تھی انبیاء کی. قالا، اب پھر دیکھیں آیت نمبر 31 میں، پھر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہاں، کہ اب وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اسی کام کے لیے تو صرف آئے نہیں ہوں گے کہ یعنی فرشتے اور صرف جو ہیں یہ خوشخبری دینے آئے ہوں، اس کے علاوہ بھی وہ سمجھ گئے کہ کوئی اور کام ان کا ضرور ہوگا. تو کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ قالا، اس نے کہا، فما، تو کیا، خطبکم، معاملہ ہے تمہارا. خطبکم یعنی شان یا قصہ، یعنی اس بشارت کے علاوہ تمہارا اور کیا کام ہے جس مقصد سے تمہیں بھیجا گیا ہے. تو خطبکم، کیا معاملہ ہے تمہارا، ایوہل، اے مرسلون، بھیجے جانے والو، ارسلا یرسلو سے مرسلون، بھیجے جانے والو. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے مہمانوں سے یعنی فرشتوں سے کیا پوچھا؟ اب بتائیں کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہم بھیجے گئے، ارسلا یرسلو سے ارسلنا، ہم بھیجے گئے، ماضی مجہول، الی قوم، ایک قوم کی طرف، مجرمین، جو مجرم ہیں، اجرما یجرمو سے مجرمین، جو مجرم ہیں، یعنی ہمیں جو ہے مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے. اچھا، خطب جو ہوتا ہے نا، خطب جو پیچھے گزر چکا ہے نمبر 31 میں، یہ جو ہے نا کسی بہت بڑے واقعے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کوئی بہت بڑا کام ہوگا، بہت بڑا واقعہ ہوگا، تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تمہاری کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ کوئی عام کام تو نہیں تھا، قوم لوط کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، جیسے کہ یہ گزر چکا ہے. تو یعنی پہلے انہوں نے ان کی ضیافت کی، پھر ان کے کھانے کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد مقصد پوچھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو کسی خاص اور اہم معاملے کے لیے بھیجا ہے. تب انہوں نے کیا کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں، یعنی لوط کی قوم کی طرف. قوم لوط کو مجرم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے شرک بھی کیا، اپنے رسولوں کو بھی جھٹلایا، ایسی برائی کا ارتکاب کیا، ایسی برائی کی جو ان سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی، جو انہوں نے اس کی ایجاد کیا تھا، اس برائی کا انوینشن کیا تھا. تو پھر ان کا انجام بھی اتنا ہی بھیانک ہوا. ان پر پتھراؤ کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس پتھر کا شکار ہونا تھا، کیونکہ وہ گناہوں میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی حدود پار کر لی، باؤنڈری جو تھی وہ کراس کر لی، اس لیے ان پر عذاب آنے والا تھا. لیکن اس واقعے میں ہمیں یہ بھی پتا چلے گا ابراہیم علیہ السلام کتنے نرم دل اور کتنے مہربان انسان تھے، کہ ان کے دل پر بھی تکلیف گزری جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ قوم لوط کے خاتمے کے لیے آئے ہیں. اور پھر لوط علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے بھی لگے، سبحان اللہ، یعنی عذاب کو ٹالنے کی کوشش کرنے لگے. جیسے کہ انہوں نے کیا کہا، لِنُرْسِلَ، تاکہ ہم بھیجیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لِنُرْسِلَ، تاکہ ہم بھیجیں. ارسلا یرسلو سے نرسلو تھا، لام زیر لی کی وجہ سے نرسلا ہو گیا، تاکہ ہم بھیجیں، علیہم، ان پر، حجارتن، پتھر، من طین، مٹی کے. یعنی ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ کہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں. ان کو رجم کرنے کی سزا تھی، اور صرف خالص پتھر کی سزا تھی کوئی یہ نہیں، اس سے پہلے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، اور ان کو جو ہے اٹھایا گیا تھا، جیسے کہ ہم قرآن میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی بستی کو اٹھایا گیا، اوپر لے جا کر اس کو نیچے پٹک کر مارا، اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا، اور پھر خوب پتھر برسے، پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر، اتنا بھیانک ان کے اوپر عذاب آیا تھا. مسومتن، نشان زدہ، یعنی ہر پتھر کون سا تھا؟ مسومتن، نشان لگا ہوا، عند ربک، آپ کے رب کے پاس، یعنی تیرے رب کے یہاں.
للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، اسرفا یسرفو سے، مسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، حد سے بڑھ گئے تھے، شرک بھی کرا، خود یعنی ڈکیتی بھی ڈالتے تھے راستے میں، ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا تھے، مرد مرد کے پاس جاتا تھا، عورتیں عورتیں کے پاس جاتی تھی، اور صرف کھلی مجلس میں یہ کام کرتے تھے، اور راستوں میں بیٹھا کرتے تھے، لوگوں کو جو مسافر ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی یہ غلط کام کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سخت سزا دی۔ اخرجنا تو نکال لیا ہم نے، اخرجا یخرجو سے اخرجنا نکال لیا ہم نے، من جو کانا تھا فیہا اس میں، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، آمنا یؤمنو سے، مؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، یعنی وہاں جتنے مومن تھے ان کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ اور کتنے مومن تھے وہاں؟ ایک گھرانہ صرف، اور لوط علیہ السلام کا گھرانہ، اور پھر وہاں کوئی بھی باقی نہ بچا، ان کی قوم کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اور پھر یہ دیکھیں یعنی عذاب آنے سے پہلے ان لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں، اور یہ جو لوط علیہ السلام تھے ان کا گھرانہ تھا جس میں ان کی 2 بیٹیاں تھی، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ان پر ایمان لانے والے تھے، کہتے ہیں کہ کل 13 آدمی تھے، ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں تھی، بلکہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ عذاب میں ہلاک ہونے والوں میں سے تھی، کیونکہ انہوں نے کیا تھا، جب فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس تو ان کی بیوی مردوں کو بلا کر لے کر آ گئی تھی، محلے والوں کو بلا کر لے کر آ گئی تھی بدکاری کے لیے، اور انہوں نے ان سے یہ راز نہ چھپا سکی، جبکہ شوہر کا راز تھا، یہ شوہر کے پاس آئے ہوئے تھے، بلکہ جو مہمان گھر میں آئے تھے ان کو بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے تھا، اس کے علاوہ انہوں نے برا برتاؤ کیا ہے نا۔ اور وہیں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسا برتاؤ کیا تھا مہمان کے ساتھ، ہے نا، کس قدر عاجزی سے ان کو بلایا، اور کیسے خود بھی خدمت میں لگ گئے مہمانوں کی۔ تو نکال لیا ہم نے جو تھا اس میں، من المؤمنین مومنوں میں سے، فما تو نہیں، وجدنا پایا ہم نے، وجدہ یجیدو سے، وجدنا پایا ہم نے، فیہا اس میں، غیرہ سوائے، بیتن ایک گھر کے، من المسلمین مسلمانوں میں سے، یعنی صرف ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر وہاں ایسا نہیں تھا کہ جو مسلمان ہوا ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف یہ لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا جو ان پر ایمان لے کر آیا تھا، یا گھرانے کے ہی لوگ تھے کچھ۔ آیت نمبر 37، وَتَرَکْنَا اور چھوڑ دیا ہم نے، ترکا یترکو سے، وَتَرَکْنَا اور چھوڑ دیا ہم نے، فیہا اس میں، آیتن ایک نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے جو یخافونا ڈرتے ہیں، خافا یخافو سے ڈرتا ہے، بنائیے یخافونا جو ڈرتا ہے، جو ڈرتے ہیں، العذاب عذاب سے، علیم دردناک عذاب سے، یعنی اب چھوڑ دی ہم نے ایک نشانی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ قصے، یعنی اللہ جو ہے بندوں کے سامنے یہ قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں، اور اس قصے میں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر مہمانی کی، اور پھر کس طرح ان کے اندر اچھے اخلاق تھے، مہمان نوازی تھی، اور اس طرح یہ کہ مہمان نوازی بھی جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے کس طرح خدمت کی، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اور یہاں پر جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کے اوپر عذاب آیا، اور انہوں نے کس طرح، یعنی وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئیں، اور انہوں نے کیا کیا مہمانوں کے ساتھ، اور پھر جو ایمان لانے والے تھے وہ بچے، اور باقی سب کو ہلاک کر دیا، اور یہ بستی کو، اس کے کھنڈر کو، اور اس کے تھوڑے بہت پارٹ کو اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا، اور اس کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان پہ جاری کر دیا، تاکہ قرآن میں اس کو بتا دیا تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ وفی موسیٰ، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جگہ جگہ پر کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ دیکھو ان کے سامنے بھی کیسے حالات تھے، اگر آپ کے سامنے اتنے سخت حالات آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی اس سے زیادہ سخت حالات تھے، ان کی قوم پر بھی بہت آزمائش آئی تھی،
تو یہ ایک طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کا، ایک تو ڈائریکٹ تسلی دینے کا، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو سنا کر. اور ٹھیک ہے، اور جو بھی واقعے ہمیں بتائے جاتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا ہے. جیسے اس واقعے میں ہم نے بہت سارے لیسنس دیکھے ہیں نا. اور اور اسی طرح جو لیڈی بچہ نہیں پیدا کر سکتی ان کے اندر کس طرح کا ڈپریشن ہوتا ہے، کیسے وہ غصہ ہوتا ہے ان میں. عام عورتوں سے 60-70% ایکسٹرا ان کے اندر غصہ ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے نا. یہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ مہمان نوازی، جو کہ ہم ابھی تھوڑے بعد میں اس کو پورا ہونے کے بعد ڈسکس کریں گے. اور اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ موسیٰ علیہ السلام وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں کیا ہے نشانی. اذ ارسلناہ، جب بھیجا ہم نے اسے، ارسلہ یرسلو سے جب بھیجا ہم نے اسے، الی فرعون، فرعون کی طرف، بسلطان مبین، دلیل کے ساتھ، مبین واضح کلیئر دلیل کے ساتھ، کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ. یعنی اب یاد کرو کس کو، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرو. ان کو تو ہم نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، فرعون کے پاس دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا تھا، معجزوں کے ساتھ بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے معجزے تھے، جو روشن دلیلیں تھی ان کے ساتھ فرعون کے طرف ان کو بھیجا گیا. فتولا، تو اس نے منہ موڑ دیا. لیکن فرعون کا رویہ کیا تھا؟ فتولا، تو اس نے تولا، یتولا فعل ماضی، تو اس نے منہ موڑ لیا. برکنی ہی، اپنی طاقت کی وجہ سے. بی مطلب وجہ، رکن کہتے ہیں قوت کو، طاقت کو. اپنی طاقت کی وجہ سے. وقالا، اور کہنے لگا، ساحر، یہ جادوگر ہے، او یا مجنون، یہ مجنون ہے، یعنی دیوانہ ہے، مجنون ہے. تو کیا کہا کہ یہ تو جادو دکھا رہا ہے ہمیں، یہ تو ایک جادو ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جادوگر ہے اور یہ دیوانہ بھی ہے. کس کو کہہ دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اسی طرح کس کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ اہل عرب کو، یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا تھا مشرکین مکہ نے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ان کے سامنے پیش کیا، معجزے ان کے سامنے دکھائے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو کافی جو ہوئے تھے، جیسے چاند کا شق ہو جانا، چاند کا 2 ٹکڑوں میں ہو جانا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی میں اتنی برکت ہو جانا، کھانے میں اتنی برکت ہو جانا، معجزے کافی ہوئے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا دیا؟ یہ تو جادو ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی بتا دیا. یعنی ہر قوم ایسے ہی کرتی آئی ہے اپنے نبی کے ساتھ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہنا، پریشان مت ہو. انہوں نے بھی یہی کیا. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بھی اپنے رسول کو ایسے ہی ٹیکس دیے تھے کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ مجنون ہے. فاخذناہم، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں. اخذا یاخذو سے تو پکڑ لیا ہم نے اسے، وجنودہ، اور اس کے لشکر کو، جنود اور اس کے لشکر کو. فنبذناہم، فا مطلب تو، نبذنا، نبذا ینبذو سے، نبذنا پھینک دیا ہم نے، نبذا پھینکنا، پھینک دیا ہم نے انہیں، فی الیم، سمندر میں. وہوا، اور وہ، ملیم، ملامت زدہ تھے، شرمندہ تھے، ملامت کیے ہوئے تھے. لعنت، ملامت مطلب یہ ان کے اوپر لعنت تھی، ملامت زدہ تھے. تو ان کو کیا کیا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ختم کیا، کیسے ہلاک کیا؟ ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی، بلیم ورتھی تھے وہ. تو جب ان کا انجام، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قوم لوط کا انجام بتایا کہ دیکھو ان کا انجام کس قدر ہوا، انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اپنے انبیاء کو جھٹلایا. تو قوم لوط کا انجام کتنا برا ہوا کہ ان کے اوپر بارش ہوئی، پتھروں کی بارش ہوئی، ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا. ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، ان کے واقعہ جو عبرتناک واقعہ ہے. اب اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھو، فرعون نے جھٹلا دیا تھا. فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، بہت زیادہ طاقتور سمجھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو دیکھو اس کا انجام کتنا برا ہوا. اس کو بھی پکڑ لیا ہم نے، اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا، سمندر میں پھینک دیا، سمندر میں ڈوب گئے، بس وہ اوپر تیر رہے تھے وہ. وفی عاد، اور عاد میں اب کس کی طرف اشارہ؟ عاد، یعنی اللہ تعالیٰ ساری قوموں کی طرف بتا رہے ہیں کہ عادیوں کے ساتھ کیا حال ہوا تھا. وہ بھی ایک نشانی ہے
اللہ یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، یہ نشانی عبرت، تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں. اور عاد میں اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا علیہم ان پر ریحا ہوا، العقیم بانجھ ہوا کو. کیسی ہوا تھی وہ؟ عقیم بانجھ ہوا تھی. عقیم کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ پیچھے بانجھ عورت کے لیے ہے نا، اور یہاں پر بانجھ ہوا کے لیے. یہ لفظ یعنی اب یہ دیکھیں کہ ایسی ہوا جو سب کچھ خراب کر کے رکھ دے، سب کچھ سکھا کے رکھ دے، سب کچھ ڈرائی کر دے. یعنی ایسی ڈرائی ہوا جس چیز پر بھی گزرتی ہے اس کو سوکھا کر دیتی ہے. تو پہلے اس نے انسانوں کو مارا، پھر ان کی ہڈیاں بھی جو ہیں وہ یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں بھی چٹک گئی تھی، ہے نا. اسی طرح جو عورت یعنی زمین کو جو ہوا بنجر کر دے، عقیم، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو عورت بچہ نہ دے سکے اسے بھی وہ کہتے ہیں عقیم. تو یہ کیا ہے؟ ہوا، بانجھ ہوا. تو ہم نے ان کے اوپر ایک ہوا بھیجی، اور وہ کیسی ہوا تھی؟ وہ بانجھ ہوا تھی. ابن ابی حاتم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن کثیر میں، ہوا دوسری زمین میں مسخر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے عادیوں کو ہلاک کرنا چاہا تو ہوا کے دروغہ کو، ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی تباہی کے لیے ہوائیں چلا دو. فرشتے نے کہا کہ کیا ہواؤں کے خزانے میں اتنا وزن کر دوں جتنا وزن جو ہے بیل سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی بیل کے پورے گروپ میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اگر اتنا وزن کر دیا تو زمین کو اور اس کی کل کائنات کو الٹ کر دے گی، بلکہ اتنا وزن کر دو جتنا انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے، انگوٹھی کا سرکل، یعنی اتنا وزن کر دو اس میں. یہ تھی وہ ہوا جو کہ جہاں جہاں سے گزر گئی تمام چیزوں کو اس نے ختم کر دیا، تباہ کر دیا. ماں نہیں، تذرو اس نے چھوڑا، وزرا یزیرو سے، وزرا یزرو، ماں تذرو نہیں اس نے چھوڑا. کس نے؟ اس ہوا نے. من شیء کسی چیز کو، آتت وہ آئی، آتا یاتی سے آتت فعل ماضی، وہ آئی علیہ جس پر، الا مگر، جعلت ہو اس نے کر دیا اسے، جعل یجعلو سے جعلت اس نے کر دیا اسے، کررمیم جیسے کہ بوسیدہ ہڈی، کررمیم کیسی؟ جیسے کہ کھوکھلی ہڈی. تو وہ ہوا جس پر وہ ہوا پڑ رہی تھی اس ہوا کو کیسے کر دیا؟ جیسے کہ سب کچھ چورا چورا کر دیا، یعنی بوسیدہ ہڈی کر دیا، یعنی سب کچھ چورا چورا کر دیا. بہت تیز ہوا تھی، 7 رات اور 8 دن آندھی والی ہوا وہ چلتی رہی، اور ان کو پٹک پٹک کے اس ہوا نے مارا تھا. لوگوں کی ہڈیاں تک چٹک گئی تھی، سر تک پھوٹ گئے تھے ان کے. وہ ہوا گھروں تک گھس گئی تھی، کسی چیز کو اس ہوا نے نہیں چھوڑا. وفی سمود، اور سمود میں دیکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کس کی طرف؟ سمود. از قیلا جب کہا گیا ان سے، قالا یقولو سے، قیلا ماضی مجہول، لہم ان سے، تمتعو تم فائدہ اٹھا لو، متعا یمتعو سے، تمتعو تم فائدہ اٹھا لو، حتی ہین ایک وقت تک، یعنی ایک وقت تک تم فائدہ اٹھا لو. فعتو تو انہوں نے سرکشی کی، یعنی وہ حد سے بڑھ گئے. عین تا واو، اتا یا تو سے بنا ہے، تو فعل امر آتا ہے. تو انہوں نے سرکشی کی، یعنی حد سے بڑھ گئے، ان امری حکم سے، ربہم اپنے رب کے، اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ڈینائی کر دیا، جو حدود تھی اس کو پار کیا، سرکشی کی، ان امری حکم سے، ربہم اپنے رب کے، فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں، اخذ یاخذ سے اخذت ہو پکڑ لیا انہیں، سائقۃ بجلی نے، سائقہ بجلی نے، وہم اور وہ، ینظرون دیکھ رہے تھے، نظر ینظرو سے ینظرون وہ سب دیکھ رہے تھے. یعنی ان کے اوپر جب عذاب آیا، کس کے اوپر؟ سمود کے اوپر. تو ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دنیا میں تھوڑا سا، یعنی کچھ فائدہ تم دنیا میں اٹھا لو، اب تمہارے پاس جو ہے زیادہ ٹائم نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سائقہ کڑکا، آسمانی چیخ تھی، کہتے ہیں کہ یہ جبریل امین کی چیخ تھی، اور اس نے اس کو پکڑ لیا. اور دیکھیں رجفہ جو ہے وہ زلزلے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ سورہ اعراف میں آیا،
تو زلزلہ بھی ان کے اوپر آیا تھا. تو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے اور وہ سب دیکھ رہے تھے. فمستطاعوا تو نہیں وہ طاقت رکھتے تھے. استطاع یستطیعوا سے استطاعوا نہیں وہ استطاعت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے. من قیام کھڑے ہونے کی. وما اور نہ ہی کانو تھے وہ منتصرین بدلہ لینے والے. نون صاد را نصر سے. انتصرا ینتصرو انتصر بدلہ لینے والے. یعنی وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے کہ وہ کھڑے ہو پائیں جب ان کے اوپر عذاب آیا، اور نہ ہی اتنی طاقت رکھ سکتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکے. وہ اپنے آپ کو عذاب سے بھی نہیں بچا سکے اور اپنا بدلہ بھی نہیں لے سکے. کچھ بھی نہ ہو سکا ان سے. وقوما اور قوم نوح اور قوم نوح من قبل اس سے پہلے، یعنی سب سے پہلے تو قوم نوح ہی تھی. انہم بے شک وہ کانو تھے وہ قوم فاسقین فاسق فسق حد سے بڑھنے والی. یعنی اب قوم نوح کی طرف دیکھو. قوم نوح انہوں نے بھی بغاوت کی، وہ بھی حد سے بڑھنے والے تھے، اور ان کا انجام بھی کتنا برا انجام ہوا ان کا. والسماء اور آسمان بنیناہا بنایا ہم نے اسے. بانون یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. کنسٹرکٹ کرنا کوئی چیز. جالا ہوتا ہے جالا ورڈز کے اکارڈنگ یعنی سینٹینس کے اکارڈنگ استعمال ہوتا ہے. جالا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ زمین پہ چلنے کے لیے اور بنانے کے لیے اور ڈالنے کے لیے. اور جو بنانا یہ بنینا ہے، بنا یبنی ابنی سے آخر میں یہ آتا ہے اس کے، تو یہ کنسٹرکٹ کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی چیز کنسٹرکٹ کرنا. اور آسمان بنایا ہم نے اسے بِأَیْدٍ اپنے ہاتھوں سے. وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُوسِعُونَ ضرور وسعت دینے والے ہیں. اوسع یوسع سے موسعون طاقت دینے والے، وسعت دینے والے. یعنی ان سب کی طرف غور کر کے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، فرعون اور سمود وغیرہ، یہ سب تو بہت پہلے گزر چکے. ان سب نے بغاوت کی، ان سب نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو ان سب کا انجام کیا ہوا ہے نا. ان سب پہ جو ہے ان سب کے اوپر عذاب آیا. اور پھر اس کے بعد اب یہاں پر زمین اور آسمان کی پیدائش کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے پیدا کیا، اس ہاتھ سے پیدا کیا، اور ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں اور کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں بعد میں ہی پتا چلے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، اسے محفوظ اور بلند چھت بھی بنایا، جیسے کہ اور ہماری حفاظت کر دی. بلند چھت بنایا اس سے ہماری حفاظت کر دی. والارض اور زمین کو فرشناہا بچھا دیا ہم نے. فرشنا ٹھیک ہے، فرش اسی سے آیا ہے. فرش ہم کہتے ہیں نا، زمین کو ہم فرش کہتے ہیں، اسپریڈ کرنے کے لیے فرش آتا ہے. یعنی وی ہیو اسپریڈ اٹ. فرشا یفرشو افرش. اور زمین کو بچھا دیا ہم نے. فنعما تو کتنے اچھے. الماہدون ہم ہموار کرنے والے ہیں. یعنی ہموار کرنا یعنی اس کو زمین کو پراپر طریقے سے بنانا، پریپیئر کرنا. مہد سے بنائے، بچھونا بنانا زمین کو. تو کیا کہا کہ زمین کو دیکھو کہ زمین کو ہم نے کس طرح بنایا اور تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اور اس کو جو ہے ہم نے کس طرح ہموار کر دیا، کس طرح ہم نے اس کو پھیلا دیا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز سے خلقنا بنایا ہم نے. خلق یخلقو سے خلقنا بنایا ہم نے. زوجین جوڑے. یہاں سے دوسرا پارٹ شروع ہوا ہے والسماء سے. آیت نمبر 47 سے دیکھیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں پاسٹ تاریخ سے سمجھا رہے تھے. شروع میں ہمیں جو ہے قیامت کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے تھے کہ اپنے فیوچر کی طرف غور کرو، اپنے انجام کی طرف غور کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ہسٹری لی کہ دیکھو ہسٹری میں جو ہے سب کا تھوڑا تھوڑا ذکر کر دیا، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ تم اس کو بھولو نہیں، ریمائنڈ کرتے رہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ 23 سالوں میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور جو ہے ایک آیت کے بعد دوسری آیت کتنا ٹائم لگتا تھا اس کو نازل ہونے میں. تو یہ جو ہے
اس لیے بار بار قصے سنائے جاتے ہیں، ہسٹری سے یاد دلایا جاتا ہے. اب یہاں پر تھوڑا تھوڑا ذکر کر دیا، بجائے پورا قصہ سنانے کے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا ذکر کر دیا. عاد کو بھی یاد کرو، سمود کو بھی یاد کرو، لوط کی قوم کو بھی یاد کرو، لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی یاد کرو، انہوں نے کیسے کیسے کیا تھا. فرعون کو دیکھو وہ بھی غرق ہوا تھا، نوح علیہ السلام ان کو دیکھو، نوح علیہ السلام کی قوم وہ بھی غرق ہو گئی تھی، یعنی جو نافرمان تھے ان سب کو بھی غرق کر دیا گیا. اب اپنے پریزنٹ کی طرف غور کرو، یعنی اب اپنے پریزنٹ کو دیکھو، اپنے آس پاس کو غور کرو. والسماء، اور آسمان کو دیکھو، اور زمین کو دیکھو، کیسے ہم نے اس کو بچھا دیا، تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے خلقنا، ہم نے پیدا کیا، خلقا یخلقو سے خلقنا ہم نے پیدا کیا، زوجینی جوڑے، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو، تذکرہ یتذکرو، یعنی ہر چیز کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، جیسے دن اور رات، کالا اور سفید، میٹھا اور کڑوا، مرد اور عورت، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کمبینیشنز بنائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے جوڑے بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے دیکھو ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کو جوڑوں میں، جیسے کہ بدی اور نیکی ہوتی ہے، موت اور زندگی ہوتی ہے، ایمان اور کفر ہوتا ہے، اندھیرا اور اجالا ہوتا ہے، خشکی اور تری ہوتی ہے، سورج اور چاند ہوتا ہے، جنت اور دوزخ ہوتی ہے. یہ سب جوڑے، یعنی ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے. تو تم کیوں بنا دیے؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو. ففروا، تو دوڑو. فرارا، فرار ہونا کس کو کہتے ہیں؟ فرار ہونا، تیزی سے دوڑنا، فلی، سو فلی، ٹھیک ہے نا. تو فرارا، فرا یفرو، افرر یا فرا سے، تو دوڑو. اللہ، اللہ کی طرف. کس کی طرف دوڑو؟ اللہ کی طرف دوڑو. اصل میں فارارا جو ہوتا ہے نا، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں جانور کی عمر معلوم کرنے کے لیے اس کے دانتوں کو کھولنا، ٹھیک ہے. اور اسی سے یہ محاورتن بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے جو ہے یہ لفظ جو ہے دوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بھاگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دوڑو اللہ، اللہ کی طرف. انی بے شک میں لکم تمہارے لیے، من ہوں اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا. یعنی میں کون ہوں؟ میں ڈرانے والا ہوں، یعنی خبردار کرنا، انذار کرنے والا ہوں. تو کیا کہا؟ کس کی طرف دوڑو؟ یعنی ان سب کی طرف غور و فکر کرو، یہ جو ہم نے جوڑے بنائے ہیں ان سب کی طرف غور و فکر کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. صرف اور صرف ایک اللہ کو مانو، یعنی اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ شرک مت کرو. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے کہ کفار جو آپ کو کہتے ہیں نا، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان سے پہلے بھی کافروں نے اپنے اپنے زمانے کے رسولوں سے یہی کہا تھا. جو مشرکین تھے، جو کافرین تھے، انہوں نے جو ہے ایسے ہی کرا تھا. تو آپ پریشان مت ہو. اب کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. کس سے؟ لوگوں کو سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں اپنے اللہ کی طرف دوڑنا ہے، اور میں تو صرف جو ہے خبردار کرنے آیا ہوں، میں تو صرف ڈرانے والا آیا ہوں، اور تمہارے سامنے ہر چیز کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. ولا، اور نہیں، تجعلو تم بناؤ، جالا یجعلو سے، لا تجعلو نہیں تم بناؤ، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن معبود آخرا کوئی دوسرا. انی بے شک میں لکم تمہارے لیے، من ہوں اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا. یعنی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو. رسول اللہ کہہ رہے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے شرک مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود مت بناؤ، بلکہ میں تمہیں اس بات سے خبردار کرنے آیا ہوں، کلیئرلی تمہیں سمجھانے آیا ہوں. کذالک، اسی طرح، ماں نہیں عطا آیا، الذین ان لوگوں کے پاس، جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، مر رسول کوئی رسول، مر رسول کوئی رسول، اللہ مگر قالو انہوں نے کہا، ساحر جادوگر ہے، او مجنون یا مجنون ہے یا دیوانہ ہے. یعنی یہاں پر رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار جو آپ سے کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے کے کافروں نے بھی اپنے اپنے زمانے کے رسولوں سے یہی کہا تھا. ان کا جو ہے یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے. یہ جو ہے ایک جیسی بات کرتے ہیں، دیوانہ، مجنون، اس طرح کی بات کرتے ہیں. بس آپ کیا کیجیے؟ آپ صبر کیجیے، آپ ان کی باتوں سے پریشان مت ہوئیے.
अतवासौ, क्या वो एक दूसरे को वसीयत कर गए? अतवासौ, वसीयत करना। ये जो है किसकी वसीयत करना? एक दूसरे को वसीयत करना। वाओ स्वादिया, तवासा यतवासा, वो एक दूसरे को वसीयत कर गए भी उसकी, बलबल के हम वो कौमुन लोग हैं तागून सरकश, यानी एक दूसरे को इसी बात की वसीयत कर गए। ऐसा लगता है कि यही काम है उनका, एक दूसरे को बस यही सिलसिला चलता आ रहा है, एक दूसरे को यही कहते थे। और वही यही कहते थे ना, और बाप जो था मरते मरते अपने बेटे से यही कहता था कि उस नबी की बात मत मानना, वो तुम्हें गुमराह कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, अपने अपने माबूतों को मत छोड़ना, इस तरह की बातें करते थे, एक दूसरे को यही करते थे वो। फतवल्ला, तो मुंह मोड़ लीजिए, तवल्ला या तवल्ला से, ये फेले अम्र है, तवल्ला यहाँ से या जो है ना वो ड्रॉप है, जजम है, या वो हटा हुआ है, तो ये फेले अम्र है, मुंह मोड़ लीजिए अनहुम उनसे, फमा तो नहीं अंता आप भी मलूम काबिल मलामत, यानी आप जो है आप पर ब्लेम नहीं किया जाएगा, आप जो है आप पर इसका इल्जाम नहीं दिया जाएगा, आप सब्र कीजिए, बस आप नसीहत करते रहिए और आप उनसे मुंह मोड़ लीजिए, आप उनको उनकी हालत पे छोड़ दीजिए। वज़क्किर, यानी उनसे मुंह मोड़ लीजिए, यानी मतलब उन पर ये जो बातें कर रहे हैं, आपको कहीं जादूगर कह रहे हैं, कहीं काहिन कह रहे हैं, आप सब्र कीजिए उस पर, लेकिन वज़क्किर, और नसीहत कीजिए, ज़क्करा युज़क्किरु, वज़क्किर, नसीहत कीजिए, फ़इन्नका, तो बेशक जिक्रा नसीहत तनफ़उ फायदा देती है, नफ़ा यनफ़उ से तनफ़उ फायदा देती है, अलमुमिनीन मोमिनों को, यानी एक काम जरूर कीजिएगा, नसीहत करते रहिएगा, तबलीग का काम मत छोड़िएगा, क्योंकि तबलीग मोमिनों को फायदा देती है, ईमान वालों को फायदा देती है, मतलब जिसके दिल में ईमान होता है, यानी जिसके अंदर ईमान आ जाता है उसका दिल नर्म हो जाता है, और उसके अंदर नसीहत कबूल करने का जो कबूल जो नसीहत वो कबूल करने लगता है, एक इसको एब्जॉर्व करने की कैफियत आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन को उस हाल में पैदा किया गया कि वो आजमाइश में मुब्तला होने वाला, तौबा करने वाला और भूलने वाला होता है, जब उसे नसीहत की जाती है तो वो नसीहत कबूल करता है। तो मोमिन क्या करता है? मोमिन नसीहत को कबूल करता है, इसलिए नसीहत करते रहिए। वमा, और नहीं, खलकतू, पैदा किया मैंने, अल जिन्ना, जिनों को, वल इंसा, और इंसानों को, इल्ला, मगर, लियाबुदूनी, इसलिए कि वो मेरी इबादत करें, अबदा याबुदू से याबुदूनी, वो मेरी इबादत करें। यहाँ इंसानों से पहले जिनों का जिक्र किया गया, क्योंकि जिन इंसानों से पहले पैदा किए गए थे, है ना, और जो वैसे भी मुशरिकीन जो थे वो जिनों की इबादत किया करते थे और जिनों से डरते थे, जिनों के नाम पर नजर नियाज किया करते थे। तो यहाँ बताया जा रहा है अल्लाह ताला ने जिनों को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तुम, और इंसानों को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और तुम खुद जिनों की इबादत करने लग गए, तुम कैसे कैसे तुम शिर्क करते हो। माँ, नहीं, उरीदू, मैं चाहता, अरादा युरीदू से, नहीं मैं इरादा करता, नहीं मैं चाहता, मिनहुम उनसे, मिर रिस्किन, कोई रिस्क, वमा, और नहीं, उरीदु, मैं चाहता, अन के युतइमूनी, वो मुझे खिलाएं, अतअमा युतइमू से युतइमूनी, वो मुझे खिलाएं, या आ गया ना, और या हटके जेर आ गया, जेर की जेर से पहचान है कि यहाँ पर या था, और नून जो है नूने विकाया है कि मुझे वो खिलाएं, यानी मैं किसी से रिस्क नहीं चाहता, बल्कि रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में, खजाने अल्लाह ताला के हाथ में, रिस्क के खजाने, बल्कि अल्लाह ताला बंदों को खिलाता है, ना कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि बंदे मुझे खिलाएं। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, हुआ वही, रज्जाकू, खूब रिस्क देने वाला है, जुल कुव्वती, बहुत कुव्वत वाला है, ताकत वाला है, मतीन, निहायत मजबूत, मतीन, निहायत मजबूत, यानी अल्लाह ताला क्या चाहते हैं बंदों से? कि बंदे अल्लाह ताला की इताअत करें, उसकी इबादत करें, ये नहीं चाहते हैं कि वो अल्लाह ताला को खिलाएं, बल्कि अल्लाह ताला उनको खिलाता है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो है ये भी इस बात से भी डरते थे ना कि अगर हम ईमान लेकर आ गए तो फिर तो हमारे जो है हमारे हाथ से तो सब कुछ निकल जाएगा, हमारा तो बिजनेस बिजनेस ठप हो जाएगा, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम जो है हमारी तो बेइज्जती होने लगेगी और हमसे तो लोग कट जाएंगे, इस तरह की बातें भी सोचा करते थे, और फिर वो ईमान नहीं लाते थे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि रिस्क तो सिर्फ अल्लाह ताला देता है, और वो जब जक़ात का हुक्म आता था, जक़ात देने के लिए कहा जाता था, वो भी नहीं देते थे, मजाक बनाते थे। ठीक है, तो जबकि जक़ात किसके लिए होती है? अल्लाह ताला आजमाते हैं, वो जक़ात का पैसा अल्लाह ताला के पास थोड़ी जाता है, वो तो अल्लाह ताला के बंदों को देना होता है ना, तो वो आजमाइश होती है और बहुत थोड़ा सा देना होता है।
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دیتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کھلایا جائے. جیسے کہ جو بت ہوتے ہیں ان پر وہ خوب چڑھاوا چڑھاتے تھے، خوب ان کو کھلایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ کس کے پاس جاتا تھا؟ ان کے جو پنڈت وغیرہ ہوتے تھے ان کے پاس، جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو مت، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی خوب رزق دینے والا ہے، بہت طاقت والا ہے، بہت مضبوط ہے. فَإِنَّا تو بے شک لِلَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً حصہ ہے. ذنوب کے معنی بھرے ڈھول کے ہوتے ہیں. کنویں سے ڈھول میں پانی نکال کر جب بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈول کو حصے کے معنی میں لیا گیا ہے. مطلب کہ ظالموں کو عذاب سے حصہ پہنچے گا، جس طرح انہوں نے شرک اور کفر کیا تھا، پہلے شرک کا ارتکاب کیا تھا. اور ذنوب جب آتا ہے تو وہ گناہ کے لیے آتا ہے، یعنی ذنوب ہے یہاں پر، ذنوب زبر کے ساتھ تو ڈول بھرا ہوا، اور ذنوب آ جاتا ہے پیش کے ساتھ تو یعنی گناہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ حصہ، نصیب، ڈھول. ٹھیک ہے، تو بے شک ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا حصہ ہے مثل ذنوبی حصے کے، اصحابہم ان کے ساتھیوں کے. فلا تو نہیں یستعجلون وہ جلدی طلب کریں مجھ سے، استعجلا یستعجلون سے، یعنی جو ان کے ساتھیوں نے کیا پہلے، جو جیسی نافرمانی پہلے انہوں نے کی ویسے ہی، اور ان کے ساتھ جو ہوا ویسے ہی تم ظالموں کے ساتھ ہوتا ہے. اس جیسی حرکتیں وہ کرتے ہیں ویسا ہی حصہ ان کو ملتا ہے. فویل تو ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من سے، یومہم ان کے اس دن سے، الذی جس کا، یوعدون وہ سب وعدہ کیے جاتے ہیں. وعدہ یعیدو سے، یوعدون مضارع مجہول، جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. یعنی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن ان کا جو حال ہوگا جس کو وہ جھٹلایا کرتے تھے. تو اس صورت میں دیکھیں، اس صورت کو بھی کتنے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا. فیوچر کی بات بتائی گئی، پاسٹ سے ہمیں سبق حاصل کرنے کو کہا گیا، اور پھر پریزنٹ سے کہ اپنے آس پاس دیکھو، زمین اور آسمان پر غور و فکر کرو، اس کی طرف دھیان دلایا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، آپ کو بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں، بہت کچھ لوگ سناتے ہیں، برا مان جاتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں، لیکن نصیحت کرنا نہ چھوڑیں. اللہ نصیحت کرتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، اور وہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے. قرآن کی باتیں اللہ تعالیٰ کو بتاتے رہیں، وہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، اس سے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ہم نے دیکھا آیت نمبر 50 میں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں جو ہوں تمہاری طرف ڈرانے والا ہوں، مبین ہوں. تو یہ جو دوڑ ہے یہ فزیکلی بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان تیز تیز چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کی طرف بڑھتا ہے. لیکن دوڑنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سعادت مند اور ایک بدبخت، یعنی ایک فرما بردار اور ایک گنہگار. تو جو شخص دوڑتا ہے، جو سعادت مند ہوتا ہے، خوش قسمت ہوتا ہے، وہ برائی کے راستے، غلط کاموں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بھاگتا ہے. اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ نیکی کے کاموں کو چھوڑ کر برائی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاتا ہے. بدبخت اللہ سے بھاگتے ہیں، نیک بخت اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. تو الگ الگ دوڑ ہوتی ہے. ہم خود کو دیکھیں ہماری دوڑ کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف کاموں سے ہم بھاگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کاموں کی طرف ہم بھاگتے ہیں؟ ہماری دوڑ کیسی ہے؟ عام لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے کہ وہ جہالت سے علم کی طرف آتے ہیں، احتیاط کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سستی سے چستی کی طرف دوڑتے ہیں. اسی طرح اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی فراخی کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن خاص لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے؟ وہ علم یقین حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور پھر وہ علم اور عمل کے بعد باطنی تزکیہ یعنی اپنے اندر کا تزکیہ کرتے ہیں، باطنی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں، اندر کی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں، ذاتی لذتوں سے خالص اللہ کی پسند کی طرف دوڑتے ہیں. یعنی صرف یعنی کہ مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے، میری لذتیں کیا ہیں، میری خواہشات کیا ہیں، اس کو چھوڑ کر صرف اللہ کی پسند کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. صرف ان کاموں کی تلاش میں نہیں رہتے کہ جن میں انہیں لذت محسوس ہوتی ہے، بلکہ اپنے نفس کے خلاف جا کر وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا.
گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے میرے ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر جائے تو پھر کتنی جلدی اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا نا۔ اس لیے ہماری بھاگ دوڑ، ہماری کوششیں، ہماری محنتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے اور نیک کاموں کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سے قبول بھی کرے ہمارا یہ کام۔